بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری آواز اور تصویر کی دنیا کے ساتھیوں، میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک سفرنامہ سنانے لگا ہوں۔ پہلا حصہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ ہم آسٹریلیا سے روانہ ہوئے بینکاک کے لیے۔ یہ میلبرن سے ہمارا تھا، یہ روانگی تھائی ایئر لائن کے ذریعے تھی۔ تو ہمارا اللہ اللہ کر کے ہم جہاز میں بیٹھے ہیں۔ جب جہاز میں بیٹھے ہی تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹاف انتہائی بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ان ٹرینڈ یافتہ ہے۔ ہم سینئر سٹیزن تھے، ہم نے ایک دو دفعہ کہا کہ ہمارا سامان اوپر رکھ دو، لیکن انہوں نے ہمارا سامان بھی نہ رکھا، کہ لوگوں نے ہمارا سامان رکھ دیا۔ 9 گھنٹے کا سفر تھا، ہماری آگے کی راہ تھی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے کشن لے کے آئے ہیں، ہم نے پاؤں رکھنا ہے۔ میری بیوی کا گھٹنا اس میں پرابلم چلی آ رہی تھی، تو اس نے کہا اس میں بہت تکلیف ہے، لیکن وہ کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھے۔ انہیں ہمیں کشن بھی نہیں رکھنے دیا، اور بلکہ انہوں نے کشن ہمارا اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے 9 گھنٹے کا سفر طے ہوا۔ جب ہم بینکاک ہوائی اڈے پہ پہنچے تو ویل چیئرز کا ہم نے پہلے بھی کہا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ویل چیئرز آئیں۔ وہ 2 لڑکے انتہائی بدتمیز تھے، آئے، انہوں نے ہمارے گھٹنوں پر، کچھ ہمارے پاؤں میں سامان رکھ دیا۔ میں نے بڑا سمجھایا کہ یہ بیگم کا گھٹنا خراب ہے، انہیں اس میں تکلیف ہے، اس پہ زیادہ وزن نہیں رکھا جا سکتا، لیکن انہوں نے کچھ نہ مانی۔ وہ تقریباً ہمیں 1.5 کلومیٹر کے ایک ٹرمینل سے دوسری ٹرمینل جانا تھا۔ انہوں نے وہ ایسی دوڑیں لگا دیں کہ بس ناقابل بیان۔ ذرا گھوڑے میدانوں میں دوڑتے ہیں، ایک سے ایک جا رہے ہیں۔ تو بہت کہا، بہت سنا، پیسوں کا لالچ بھی دیا، لیکن کوئی بات نہ سنی گئی۔ ہم اپنی ٹرمینل میں پہنچ گئے۔ وہ ہمیں سیڑھیوں کے پاس جو ایکسیلیٹر تھی اس کے بعد چھوڑ کے وہ غائب ہو گئے۔ چھوٹے سا ایکسیلیٹر تھا ساتھ ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کہ میں ایکسیلیٹر میں نہیں جانا، مجھے تکلیف ہے، میرا گھٹنا صحیح نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لیکن لوگوں نے کہا جی وہ تو کافی دور ہے، آپ کو وہ جو آپ کے ہیں وہ بھی دوڑ کے بھاگ گئے ہیں، جو ویل چیئر والے ہیں، تو آپ اس پہ جائیں گے۔ تو ہم بس شاذ و نادر بڑا نہ کرتے ہوئے بھی ہم بیٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی درمیان میں پہنچے تھے کہ جھٹکا لگا اور میری بیوی ان بیلنس ہو گئی، اور وہ بالکل پچھلی طرف وہ پوری طرح گر گئیں۔ پیچھے وہ نیک لوگ تھے، انہیں تھام لیا، ورنہ یہ حادثہ بڑا جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ بہت چیخے چلائے ہم، لیکن کسی نے کوئی بات نہ سنی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی دارو۔ ہم کمرے میں پہنچے، 9 گھنٹے کا ہمارا اسٹے تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے سے پیسے لے لیں، ہمیں دوائیاں نہیں لا دیں، کوئی ہمیں ٹیکے کا، پین کلر کا انتظام کر دیں، لیکن کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو 9 گھنٹے گزر گئے خدا خدا کر کے۔ پھر ہمارا وقت آ گیا لاہور کی روانگی کا۔ پھر وہی لڑکے آ گئے، انہوں نے اسی طرح بھگانا شروع کیا۔ ہم جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، تو جہاز انتہائی کھٹارا قسم کا، گھٹیا قسم کا، اور سارے ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے اس میں، اور اسٹاف بھی ان کا اتنا بدتمیز اور اتنا روڈ تھا کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ جو چیز بھی مانگے اس کا انکار، اور بڑی سختی کے ساتھ۔ وہ 6 گھنٹے کا سفر تھا، وہ بڑی تکلیف دہ میں ہم نے زندگی میں ایسا سفر بڑے کیے سفر ہم نے، لیکن ایسا سفر ہم نے تکلیف دہ کبھی نہ گزارا۔ اور یہ تھائی ایئر لائن کی تو میں نے کان پکڑ لیے کہ پتہ نہیں کیسا ایسا بڑی شروعی سی اس ایئر لائن کی، لیکن اتنا برا ہمارے سے سلوک ہوا کہ ہم بھول نہیں سکتے۔ ابھی تک وہ اپنا گھٹنے کا علاج کرا رہی ہیں، ٹیکے لگوا رہی ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن کروائیں۔ یہ میری چھوٹی سی رویداد تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔